نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدقت یا رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا اعمى فقال یا رسول اللہ لیس لی قاعد یقودنی الی المسجد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز کی اہمیت اور نماز کی وجہ سے گناہوں کا دہل جانا یہ بتاؤں گا، اور آخر میں ایک ایسا وظیفہ جس کی وجہ سے ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، ہمارے سارے گناہ جو ہے ختم ہو جائیں، وہ بتایا جائے گا۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے ذرا نماز کی اہمیت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ نے ساری ویڈیو دیکھنی ہے، آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا۔ نماز کیا ہے؟ نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا۔ اب یہ نماز کی اہمیت ہے۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا کائنات کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، جب میرے پیارے پیغمبر کو کوئی مصیبت آتی تھی، میرے پیارے پیغمبر پہ کوئی پریشانی آ جاتی، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب مصیبت آ جائے، جب پریشانی آ جائے، جب کوئی تکلیف آ جائے، تو فرمایا سیدھا نماز کی طرف، مسجد کی طرف جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ فرمایا اللہ رب العزت سے اپنی مصیبتیں حل کرواؤ۔ اب یہ نماز کی وجہ سے ہے، اور اسی نماز کو اگر ہم پڑھیں گے تو میرے بھائیوں، نماز کی وجہ سے ہماری آخرت بھی روشن ہوگی، ہماری قبر بھی روشن ہوگی۔ آخرت کے اندر اعمال پہ بات بنے گی اور نور پہ بات بنے گی، اور وہ نور ہمیں نماز کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی، اس سے نماز کی اہمیت اور جماعت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک نابینا صحابی، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ایک نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا کائنات کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی لانے والا مسجد کی طرف نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اب میں مسجد کو کیسے آؤں، نماز مسجد میں آ کے کیسے پڑھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی۔ صحابہ کرام نے بیٹھے ہوئے تھے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، وہ جانے لگے تھوڑی دیر بعد، تو آقا کائنات نے پھر بلایا ذرا ادھر آئیے۔ وہ آئے، پوچھا کیا تمہارے گھر تک نماز آذان کی آواز جاتی ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، میرے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے اور میں اذان سنتا ہوں۔ فرمایا جب تو اذان سنتا ہے، تیرے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، فرمایا تجھے مسجد میں آنا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، عمر کے آخری درجے میں، تو آقا کائنات حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد کی طرف جو آئے، تو بتا دیا کہ کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی۔ تو اس لیے نماز فرمایا کہ مسجد میں آ کے پڑھنی چاہیے۔ اب نماز پڑھنے والے لوگ جو مسجد میں آتے ہیں، تو میرے بھائیوں فرمایا من قام صلاۃ الفجر مع الجماعت، کہ جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے عشاء کی نماز کو، فجر کی نماز، عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا، گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔
اور فجر کے بارے میں کہ اس نے ساری رات کا قیام کیا۔ اب مفت میں اللہ ہمیں قیام کا ثواب دے رہے ہیں، آدھی رات کا عشاء کی نماز سے اور آدھی رات کا فجر کی نماز سے، تو مفت میں ثواب مل رہا ہے قیام اللیل کا، اور ہم ہیں کہ ہم ثواب نہ لیں۔ اب یہ نماز کے ذریعے سے گناہ دھل جاتے ہیں کیسے؟ میرے پیارے پیغمبر، ابن ماجہ کی روایت ہے، میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام کو کہ ایک آدمی جس کے دروازے پر ایک نہر گزرتی ہو، اب اس نہر کے اندر وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، اے میرے ساتھیو ذرا بتاؤ اس کے جسم پہ میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں باقی رہے گی، کوئی میل نہیں رہے گی۔ فرمایا اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والے کی مثال ہے کہ جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے جسم پہ اس کے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، نماز اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ تو اب میں نے بتایا تھا نا کہ آخر میں ایک وظیفہ بتاؤں گا کہ جس سے انسان کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور گناہ چھوٹ جائیں گے۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرا نماز کا اہتمام، اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان سے ادا کرنے بڑے آسان ہیں، اور کل قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو فرمایا کہ اس میں سب سے زیادہ بھاری ہے۔ وہ 2 کلمے کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے، ایک سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ اب جو آدمی ان 2 کلمات کو پڑھے گا، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوئے تو اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، خدا را نماز کا بھی اہتمام کیا جائے، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اس وظیفے کو روزمرہ زندگی میں لایا جائے تاکہ اس وظیفے کی وجہ سے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے رہیے ہمارے اس چینل عمران اسلامک اسٹوڈیو کے ساتھ، انشاءاللہ اچھی جو ویڈیوز آپ کو دیکھنے میں ملیں گی اور نئے وظیفے آپ کے سامنے آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔